اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد قریشی، آپ کا میزبان، اور پروگرام لے کے حاضر ہوں آج کا تجزیہ۔ گزشتہ پروگرام اور اس پروگرام کے دوران ملک کی اور عالمی سطح پر کئی واقعات ہوئے، کئی ایسی باتیں ہوئیں جو زیر بحث لائی جا سکتی ہیں، لیکن ہم بات کریں گے آج دو موضوعات پر۔ ایک حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر، اور دوسرا کراچی میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر، اس کے بارے میں۔ کراچی میں تجاوزات مارکیٹوں میں بہت زیادہ رہے، تجاوزات جس کی وجہ سے وہاں پر آمد و رفت بہت دشوار ہوئی۔ چوڑی سڑکیں، بہت کشادہ سڑکیں بہت چھوٹی چھوٹی گلیوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ نے یہ نوٹس لیا اور یہ احکامات دیے کہ تجاوزات اور ختم کیے جائیں، اور سرکاری جو املاک ہے، سرکاری جو جگہ ہیں، سرکار کی اس جگہ پر اگر کوئی قبضہ ہے تو اس کو ختم کرایا جائے۔ اس کے احکامات کی روشنی میں سب سے پہلے جو ہوا کراچی میں پاکستان کوارٹر میں ہوا، لیکن وہاں پاکستان کوارٹر میں عوام کا شدید رد عمل آیا، جس کی وجہ سے گورنر سندھ صاحب کو چیف جسٹس صاحب سے بات کرنی پڑی، اور اس کو فی الحال اس آپریشن کو رکوا دیا گیا۔ اب پاکستان کوارٹر کا کیونکہ وہ آپریشن روکا جا چکا ہے، اور وہاں وہ بھی ہم ایک پروگرام میں بات کر چکے تھے، آج ہم بات کریں گے جو کراچی میں اہم بازار ہیں ان میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس میں کئی دکانیں گرائی جا چکی ہیں جو برسوں سے تھیں، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ ایمپریس مارکیٹ کی عمارت ہے۔ جو ایمپریس مارکیٹ بن چکی تھی وہ مارکیٹ میں نے جا کے دیکھی، بالکل وہ ایسا، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ وہ بہت کنجسٹڈ تھی، وہ آمد و رفت میں بہت رکاوٹ ہو رہی تھی، تجاوزات بہت آگے تک بڑھ گئے تھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تجاوزات کیسے بڑھے؟ اگر وہ تجاوزات بڑھ رہے تھے تو پھر وہ جو ادارہ تھا جس کو یہ دیکھنا تھا، جس کو یہ جانچنا تھا کہ کوئی وہاں پر ناجائز کاروبار کوئی آگے تو نہیں آ رہا۔ ناجائز میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو یہ بہت اس ادارے کی جانب سے پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں یہ باتیں آئیں کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تو ناجائز تجاوزات کے خلاف اگر آپریشن ہے تو اس کا مطلب کوئی جائز تجاوزات بھی ہے۔ یہ اصطلاح اسی ادارے نے متعارف کرائی، اور پھر اس کے بارے میں جب زیادہ پوچھ گچھ ہوئی تو اب انہوں نے ناجائز کہنا چھوڑ دیا، اور تجاوزات، اصل میں تجاوزات ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ناجائز اور جائز نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب سلسلہ ہے کہ نئی اصطلاحات لے آتے ہیں، اچھے دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے، پھر انہیں اچھا اور برا بھی کہا جاتا ہے، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، اچھے طالبان، برے طالبان۔ اب جائز تجاوزات اور ناجائز تجاوزات بقول بلوچستان کے نواب اسلم رئیسانی صاحب کے ڈگری ہوتی ہے، وہ جعلی ہو یا وہ تو خیر انہوں نے ایک مذاق میں بات کی، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ تجاوزات ہوتا ہے، جائز اور ناجائز نہیں ہوتا۔ تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے وہ تجاوزات کے خلاف ہو رہا ہے، جائز تجاوزات اور ناجائز کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، وہ ایمپریس مارکیٹ جو بنائی گئی تھی وہ 1818 کی دہائی میں، 1888 سے اور یا 58 سے اس کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس زمین پر جو
ایمپریس مارکیٹ جو بنی ہے وہاں پر اصل میں برطانوی فوج کی 21ویں ریجمنٹ وہاں پر تھی اور وہ کنٹونمنٹ کا علاقہ کہلاتا تھا. اور جس جگہ پر ایمپریس مارکیٹ ہے اس جگہ پر جو میدان تھا اس جگہ پر ایک کینٹ بازار لگتا تھا, کینٹ بازار کے نام سے مشہور تھا. یہ 1858 سے بھی پہلے کی بات. پھر اس 21ویں ریجمنٹ میں جو شامل فوجی تھے, سپاہی تھے, ان میں ایک تھے رام دین پانڈے صاحب. رام دین پانڈے صاحب نے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ ایک رات میں اس منصوبے کے تحت کسی رات میں اس ریجمنٹ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کنٹونمنٹ پر قبضہ کر کے اور آزادی کا اعلان کرنا تھا. یعنی وہ جنگ آزادی کی شروعات تھی, وہ آزادی کا طبلِ جنگ بجانا تھا. لیکن ہوا یہ بدقسمتی سے کہ اسی ریجمنٹ کے 21ویں ریجمنٹ کے کچھ لوگوں نے اپنے انگریز افسران کو جا کر یہ راتوں رات خبر دے دی اور پھر اس طرح راتوں رات رام دین پانڈے سمیت بیشتر سپاہیوں کو جو اس منصوبے کو بنانے میں شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد ان کو اسی میدان میں جہاں ایمپریس مارکیٹ واقع ہے اسی میدان میں ان کے رام دین پانڈے کے جو ساتھی تھے ساتھیوں کو وہاں پر سزائے موت دے دی گئی, پھانسی دے دی گئی اور رام دین پانڈے سمیت 3 کمانڈرز کو توپ دم کر دیا گیا, یعنی توپ کے منہ پر باندھ کر ان کو اڑا دیا گیا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے اس جگہ پہ دفنا دیے گئے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صدر میں ایک نالا ہوتا تھا اس نالے میں پھینک دیے گئے. اس طرح کی خبریں. پھر ہوا یوں کہ جب لوگوں کو یہ واقعہ پتہ لگا اور ان کے علم میں تھا تو وہاں پر لوگوں نے رات میں چھپ کر آ کر اس جگہ پہ پھول پھینکنے یا گلدستے رکھنا شروع کر دیے اور انگریز حکومت کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ان کی رام دین پانڈے اور ان کے ساتھیوں کی یہاں پر یادگار نہ بن جائے. تو اس لیے وہاں پر ایک یہ عمارت بنا دی گئی جس کو مارکیٹ سے منسوب کر دیا گیا. اور کیونکہ وہ سال جو تھا وہ ملکہ وکٹوریہ کی سلور جوبلی کا سال تھا تو ان کے نام سے اس کو کوئین وکٹوریہ ایمپریس مارکیٹ کے نام سے منسوب کر دیا گیا. اس کے بعد پھر کافی عرصے کے بعد یہاں پر پھر تجاوزات شروع ہو گئے. جب پاکستان بنا, کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی تو تجاوزات پھر کچھ گزشتہ چند سالوں میں بہت زیادہ تجاوزات ہو گئے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. کوئی وہ ایک ٹھیلا کھڑا ہوا تھا, اس ٹھیلے والے نے پھر ایک شیڈ بنا لیا, شیڈ سے دکان بن گئی, دکان سے پکی دکان بن گئی اور ادارہ سوتا رہا. اس نے پوری اپنی جمع پونجی دکان میں لگا دی اور ادارے کو کوئی سروکار نہیں, کچھ اس کو نہیں روکنے والا کوئی نہیں. اس کو لائسنس بھی جاری کر دیا گیا, اس کو کاروبار کا اجازت بھی مل گئی اور جب اس کا کاروبار جم گیا بلکہ اس کی پشتوں نے ادھر سے کاروبار کیا تو پھر اس کو سپریم کورٹ کے احکامات پر گرا دیا گیا. ابھی تک ان کو کوئی متبادل جگہ بھی فراہم نہیں کی گئی ہے. ایمپریس مارکیٹ میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شدید زلزلہ آیا یا کوئی اس پر بمباری کی گئی ہے. بہرحال ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, ان کو ایک طریقہ کار کے تحت کرنا ہوگا. لوگوں کو متبادل جگہ دینی ہوگی. جن لوگوں کو آپ نے لائسنس دیا ہوا ہے, جن کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی, جو KMC کو ان دکانوں کا کرایہ دیتے تھے, وہ یہ چیز سپریم کورٹ کو بھی دیکھنی ہوگی, اداروں کو بھی دیکھنی ہوگی اور اب یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا. میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ جن کی وجہ سے وہ تجاوزات قائم ہوئے ان اداروں کو چاہیے, ان اداروں سے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان کو کمپنسیشن کروائیں لوگوں کا جن کا نقصان ہوا. دوسرا موضوع تھا حکومت کے 100 دن پورے ہوئے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی تھی تو عمران خان صاحب نے کئی اعلانات بہت اچھے کیے تھے اور اس میں ایک اعلان یہ بھی تھا کہ 100 دن مکمل ہونے پر حکومت اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کرے گی. اس سے اندازہ تھا کہ بہت زیادہ کام کیا امکانات ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے ریلیف ملنے کی توقعات ہیں کیونکہ اس 100 دن پہ اپنی جب کارکردگی بتائی جائے گی تو کوئی ایسے کام ان کے پاس ہوں جن پہ فخر سے بات کی جا سکے وہ بتائیں. اسی میں
اقتدار سنبھالتے ہوئے ایک اور چیز کہی گئی تھی کہ وہ اسمبلی میں مہینے میں 2 دفعہ آئیں گے اور وہاں پر وہ لوگوں کی بات مسائل سنیں گے، یعنی ایم این ایز جو ہے اپنے ایریے کے مسائل بتائیں گے۔ ٹی وی چینل پر بھی آنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر ہم نے انہیں کہا تھا کہ دنیا کے لوگ بڑے بڑے سربراہ ریڈیو کو استعمال کرتے ہیں، آپ ریڈیو کو استعمال کریں۔ ٹی وی چینل پر یا ریڈیو پر آ کر عوام سے ان کے بارے میں بذریعہ فون کال بات کی جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہوا، اسمبلی میں بھی نہیں آنا ہوا۔ ظاہر ہے جب 100 دن کا اعلان کیا گیا کہ تو سب کے ذہن میں تھا، مجھے تو اچھی طرح علم تھا کہ کوئی ان کے پاس بھی الادین کا چراغ نہیں ہے، 72-74 سال کی یہ برائیاں ہیں اور کچھ غلطیاں ہیں جن کو سدھارنا 100 دن بہت ناکافی ہے، 1000 دن ناکافی۔ لیکن شاید کچھ ایسے کام کر لیے جاتے جس میں 100 دن میں بڑے فخر سے کہا جا سکتا تھا کہ یہ کام کیا۔ لیکن خان صاحب نے جب پوری دنیا میں، دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں بھی حکومت اپنی 100 دن کی کارکردگی بتاتے، اور شاید ایسا شاید ہی کہیں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنا کامیابی سے 100 دن کیے ہوں اور عوام کو ریلیف ملا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ہماری حکومت کے ساتھ، خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسا رہا۔ 100 دن میں کوئی ایسے کام نہیں کر پاتے جن کا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک منزل کا، ایک سمت کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ باقی جو ہمارے پاس 5 سال ہے اس میں ہم نے یہ کام کر دیے ہیں اور اس پر ہم 5 سال میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کچھ ایسا سلسلہ چلا کہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ کچھ انڈوں کا ذکر آیا، کچھ دیسی مرغیوں کا ذکر آیا، کچھ ٹیکوں کا ذکر آیا، کچھ بھینسوں کا تو کچھ کٹوں کا، یعنی بھینس کے بچوں کا۔ بڑا ایک شور ہوا سوشل میڈیا پر اور ہر طرف اچانک ہی مرغیاں اور انڈے ہی انڈے ہر طرف شروع ہو گئے۔ مرغ بانی گھریلو سطح پر کی جائے یا اس کو بڑے پیمانے پہ کی جائے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں کی، یہ ٹھیک ہے۔ ایک صرف اس لیے اس کو تھوڑا سا وہ کر دیا گیا کہ لوگوں کو توقعات بہت زیادہ تھی۔ یقین جانے کہ جب اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں یہ 100 دن کی کارکردگی بتائی جانی تھی تو پتہ نہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن حکومت نے ان 100 دنوں میں وہ کام کر دیے جو آج خان صاحب اعلان کریں گے کہ میری تقریر کے میں اس کنونشن کے ختم ہوتے ہی آپ کو اس کا ثمر ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایک مذاق بنا انڈوں کا، مرغی کا، بھینس کا۔ وہ ایک الگ بات ہے، مذاق تو بنانے والے ہوتے ہیں، بن جاتا ہے، جن کو توقعات ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی تو طنز ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ آج بھی اندرون سندھ آپ دیکھیں تو مرغ بانی جو ہے گھریلو سطح پہ یہ کرتے ہیں اور بڑی کامیابی سے ان کا وہ گزر بسر چلتا ہے۔ اگر شوہر ان کا ہے کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے یا وہ کرتا ہے تو عورت اپنی سطح پر اس کو چلا لیتی۔ شہروں میں ظاہر ہے ایسا کرنا نہیں ہے، اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، گھروں میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں تو اگر برڈز بھی پالے جاتے ہیں اور اگر چھت پہ رکھ لیے جاتے ہیں تو اڑوس پڑوس سے کمپلین آ جاتی ہے کہ بھائی برڈ فلو آیا ہوا ہے اور یہ ہے، تو یہ شہروں میں تو ایسا ممکن نہیں۔ 100 دنوں میں جو حکومت کی کارکردگی تھی اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھنے میں آئی کہ جس کو کہا جائے اب تک کہ جی بہت اچھی چیز ہوئی یا بہت بہتر ہوئی۔ ان میں کئی چیزیں ہونی چاہیے تھیں، کئی چیزوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پائی، اب ہوں گی۔ ابھی بھی مطلب یہ عوام کی امید نہیں ٹوٹی ہے، ابھی بھی عوام مایوس نہیں ہے حکومت سے، اب بھی عوام کو کافی امید ہے، توقعات ہیں، بہت ٹائم ہے ابھی۔ یہ اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کئی چیزیں کراچی کی سطح پر دیکھی جائے، اب تجاوزات کا ہوا تو یہ بھی حکومت کے اگینسٹ چلا گیا۔ یہ میں نے وہاں جا کے
مارکیٹ میں لوگوں سے بات کی تو جو لوگ پہلے الیکشن سے پہلے میں ان لوگوں کے انٹرویو کرنے گیا تھا اور جو مجھے بھی کہتے تھے کہ اب کی ہمیں تبدیلی چاہیے، وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے، وہ یکسر ان کا ذہن بدل چکا ہے۔ مطلب فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، لیکن وہ تمام تر ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کیوں نہیں رکوایا گیا، یا ایسا کیوں ہوا، ہمیں متبادل جگہ کیوں نہیں دی گئی اور ہمیں ٹارگٹ کیا گیا، اور پہلے پچھلی حکومتوں میں صحیح تھا۔ تو اس طرح یہ تھوڑا سا ایک نیگیٹو چلا گیا، لیکن یہ بات صرف کراچی کی ایک حد تک ہے۔ تھرو آؤٹ اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ مہنگائی ہوئی، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو گئیں، گیس کی قیمتیں بڑھی، بجلی کی قیمتیں بڑھی، اور ان چیزوں کی قیمتیں جب پیٹرولیم مصنوعات کی، سی این جی کی، ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر تمام اشیاء خور و نوش وغیرہ میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ مہنگائی کا جو سامنا ہوتا ہے وہ ایک نچلے طبقے کو، ایک غریب انسان کو ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ تو اب ہمیں 5 سال 10 سال پہلے ایک، پھر 2، پھر 3، پھر 4، اس طرح کافی باریاں ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی کوئی خاطر خواہ عوام کی امنگوں کے مطابق کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں آئی تھی، تو اتنی جلدی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خان صاحب نے مدینے کی ریاست کے طرز پہ ریاست بنانے کا اعلان کیا ہے تو امید رکھنی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، لیکن انہیں بھی اب 100-150 دن میں کچھ ایسا کر دینا چاہیے جس سے ایک سمت کا تعین تو ہو جائے کہ یہ ہو جائے گا۔ اب ڈیم بن رہا ہے تو ڈیم سپریم کورٹ کے احکامات پر بن رہا ہے، اگر کوئی راہداری کھل رہی ہے تو اس میں ہماری پاکستان فوج کا لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ باجوہ صاحب یا ہماری پاک فوج کی خواہش رہی کہ سبھی کی خواہش ہے کہ کوئی پڑوسی ملک کے ساتھ اب دشمنی کو کم کیا، دشمنی نہ رہے، دوستی کو بڑھایا جائے، تعلقات استوار کیے جائے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، اور ابھی جو سکھ برادری کے لیے جو سدھو صاحب آئے ہوئے اور ان کے جو راہداری کھولنے کا اعلان کیا گیا، تو پھر حکومت کیا کر رہی؟ حکومت مطلب عالمی میڈیا، پاکستان کا میڈیا زیادہ تر یہ ہے کہ یہ کام چیف جسٹس صاحب، ڈیم چیف جسٹس صاحب کے اس پہ ہو رہا ہے، تجاوزات چیف جسٹس سپریم کورٹ کے احکامات پہ ہو رہا ہے، یہ کام اس عدالت کے احکامات پہ ہو رہا ہے، تو حکومت کیا کر رہی ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایٹ لیسٹ اتنا کیا جائے کہ نیچے کے لوگوں کے بارے میں سوچا جائے، جو بیوہ ہیں اور ان کی جن کی پینشن آتی ہے ان کو بڑھانے کا کیا جائے، غریب بچوں کی تعلیم فری کرنے کا کیا جائے، سرکاری اسکولوں کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچا جائے، تعلیمی اخراجات فیس کو کم کرنے کا سوچا جائے، طالب علموں کو یا تعلیم حاصل کرنے والوں کے جو بھی زیر استعمال چیزیں ہیں ان کو مزید سستا کیا جائے، پیٹرولیم، اور غرض یہ کہ ہر وہ چیز کی جائے جس سے کہ غریب کو ریلیف ملے، نیچے کے لوگوں کو۔ عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ میں نیچے سے اوپر آیا ہوں، بالکل، اور جو اس طرح آتا ہے اس کو نیچے کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ٹنڈو محمد خان سے آگے جانا ہوا تھا، تھرپارکر اور بدین کے بیچ کا علاقہ تھا، تو وہاں تھوڑی دیر اسٹے ہوا تو کسی نے بتایا کہ صدر پاکستان، جو اس وقت صدر پاکستان ہے، اور عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم صاحب ہیں، اس وقت صرف عمران خان تھے اور صدر محترم جو تھے وہ عارف علوی صاحب تھے، وہ اس جگہ پہ لوگوں نے بتایا گئے۔ تو ہم ان سے جب ملاقات کے لیے گئے تو جس حال میں ہم نے عمران خان کو ایک بان کی، جس کو جوٹ کہتے ہیں، اس کی بنی ہوئی رسی سے بنی ہوئی چارپائی پر وہ لیٹے ہوئے تھے قمیض اتار کر، تو احساس
ہوتا تھا کہ اگر اس وقت سیاست میں آ چکے تھے کہ یہ اگر کبھی اقتدار ملا تو یہ بہتری لائیں گے کیونکہ یہ ان مسائل کو جانتے ہیں۔ اسی تقریر پر 100 دن پورے ہونے میں جو بات کی گئی تھی تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، تو بشرا بی بی بتاتی ہیں کہ جناب آپ وزیر اعظم، وہ بالکل صحیح بتاتی ہیں۔ اب آپ کو غصہ آنے کا یا آپ کو ملال کی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ کے پاس فیصلے کا وقت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے۔ اب غصہ آنے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اب آپ کو فیصلے کا وقت ہے۔ بشرا بی بی نے بالکل صحیح کہا کہ اب آپ وزیر اعظم ہیں، اب آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو امید کی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ بھی اتنی زیادہ مایوسی نہیں ہے کیونکہ وقت ابھی بھی بہت ہے۔ اگر کام کرنا چاہیں گے تو کام کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں پھیلا دینا یا کر دینا کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے یا یہ عوام میں مایوسی پھیلا دیں گی۔ ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے کہ اگر ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نے سمت کا تعین کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثمر کچھ عرصے بعد ملنا شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ظاہر ہے گلے شکوے، سیاسی اختلافات جس کے جو بھی ہوں، لیکن الحمدللہ اس قوم میں اتنا ابھی شعور ہے۔ میں نے دیکھا ہے اگر کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، جب بات ملک کی آتی ہے، جب بات وطن کی آتی ہے، جب بات وطن کی خوشحالی اور ترقی کی آتی ہے تو سب ساتھ دینے کو تیار ہوتے ہیں، چاہے اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح سمت میں لے کے جا رہا ہے۔ تو حکومت کو اب چاہیے کہ اب بہت تیزی سے ایسے فیصلے کیے جائیں جس کا ریلیف نیچے کے لوگوں کو، غریب عوام کو ملنا شروع ہو، اور ان کی دعائیں ہوں گی، ہم سب کی دعائیں ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی کرے گا اور بہتری کی طرف جائے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ارشد قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔